ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین والتابعین لهم باحسان الى یوم الدین۔ برادران ملت، آج کا موضوع اتنی زیادہ کتابوں کا ڈھیر سمجھ کر آپ کو دیکھ کر خود ہی اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جس زبان میں آج یہ خطاب ہو رہا ہے، یعنی بر صغیر ہند و پاک سب کانٹیننٹ جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں زیادہ تر کتابیں آپ کو کہاں نظر آتی ہیں؟ اس قسم کی بالخصوص ملون کتابیں یا رنگین کتابیں۔ تو آج کا موضوع ہے ہمارے شیخ توصیف الرحمن صاحب کا وفقہ اللہ وحفظہ اللہ کا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کا جو حقیقی مقام اور اس کے مقابلے میں بریلویت یا بریلویزم، جو نبی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار تو ہیں، بلکہ خود کو اہل اعتقاد بھی کہتے ہیں، لیکن کیا یہ اعتقادات حقیقتاً دعوے پر یعنی پورے کھرے اترتے بھی ہیں یا نہیں؟ اسی موضوع پر ہمارے بھائی آج خطاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور آپ کو جزائے خیر دے تشریف آوری پر۔ فجزاہ اللہ خیراً۔ فلیتفضل مشکورا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مالک عز و جل کا شکر ہے جس نے اپنی فضل، اپنی رحمت سے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس نبی کے ماننے والا بنایا جس نبی کی شان خود آسمان سے اترنے والا فرشتہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ یہی وہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس کے لیے مثال پیدا کرو، مثال بیان کرو۔ ساتھی فرشتہ کہتا ہے اس نبی کی مثال کہ کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا، اس کو سجایا، اس میں نعمتوں کے دسترخوان بچھائے، اور پھر اپنے ایک آدمی کو باہر بھیجا کہ لوگوں کو اس گھر میں آنے کی دعوت دے۔ جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا، ان نعمتوں کو استعمال کیا، اور جس نے اس آدمی کی دعوت کو قبول نہ کیا نہ گھر میں داخل ہو سکا، نہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکا۔ فرشتہ کہتا ہے اس کی تطبیق بھی کرو۔ کہا اس کی تطبیق یہ ہے گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، دسترخوان جنت کی نعمتیں، اور جنت کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، نبی کی دعوت کو قبول کیا، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا۔ اور جس نے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا،
اس نے نبی کی بات کو نہیں ٹھکرایا، عرش والے کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو خود فرماتے ہیں آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، مجھے ایک پلڑے میں بٹھاتا ہے، دوسرے پلڑے میں 2 افراد کو بٹھا کر مجھے تولتا ہے، میرا پلڑا بھاری ہے، وہ 10 کو بٹھا کر تولتا ہے، میرا پلڑا بھاری رہتا ہے، وہ 100 کو بٹھا کر تولتا ہے۔ امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ اس کا ساتھی فرشتہ پوچھتا ہے کس کو تول رہا ہے اور کتنوں سے تول رہا ہے؟ تو تولتا ہے امام اعظم کو، مقابلہ کرتا ہے 2، 10 اور 100 کے ساتھ۔ اگر ایک پلڑے میں امام اعظم کو بٹھائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھائے، محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، فخر اور غرور نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کی آخری بیٹے تک سب کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امام الانبیاء، وہ امام اعظم جس کی تعریف دنیا والے کرتے رہیں، جتنی چاہیں کر لیں، اس کی سب سے بڑی تعریف عرش والے نے خود کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور وہ سب سے بڑی تعریف کرنے والے کرتے ہیں نبی کی زلفیں بڑی پیاری تھی، تعریف کرنے والے کرتے ہیں نبی کا چہرہ بڑا حسین تھا، نبی کے دندان موتیوں جیسے تھے، نبی کا کہ ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح، سب تعریفیں ہیں، لیکن سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ جو محمد کی اطاعت کرتا ہے وہ صرف محمد کی بات نہیں مانتا، وہ عرش والے کی بات مانتا۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محمد فرق بین الناس۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے، یہ تفریق ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کی شان، جس کی عزت، جس کا مقام، عرش والا اس طرح وعدے کرتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام تیرے رب کی قسم دنیا والے کبھی مومن نہیں ہو سکتے، دنیا والوں کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنے ہر مسئلے کے اندر فیصل نہ مان لیں۔ دنیا میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، کسی قسم کا کسی سے اختراق ہو، جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، عرش والا ان دنیا میں رہنے والوں کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، صرف فیصل ماننے سے گزارا نہیں ہوتا، فیصلہ آپ سے کروائیں۔ آپ کے فیصلے کے خلاف اس دھرتی پر رہنے والوں کے دل میں کوئی تنگی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فیصلہ آپ کو مانیں، فیصلہ آپ سے کروائیں، اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ آئے، اور پھر اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں، پھر یہ مومن بنیں گے۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی محبت، ان کے پیار کے دم بھرنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں جو اپنے نبی کی باتوں پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں؟ وہ کتنے ہیں جو ابن عمر کی طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مسجد نبوی کے اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں۔ ابن عمر کا غلام کہتا ہے کہ پھر میں نے موت کی آخری گھڑیوں تک
عبداللہ ابن عمر کو اس مسجد میں سے، مسجد کے اس دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی سے پیار کا ذکر کرنے والے، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں کی تو لائن لگی ہوئی، لیکن کتنے ہیں جو نبی کے حکموں پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے سامنے امام اعظم کی حدیث زندگی میں آخری بات ہوا کرتی ہے اور نبی کا حکم آ جانے کے بعد پھر وہ دائیں بائیں جھانکا نہیں کرتے؟ اسی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے دنیا والو میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا، میرے مقام میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کی۔ وہ اللہ کے بندے تھے، عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انا عبد اللہ، دنیا والوں محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تم بھی ان کو اللہ کا بندہ کہنا، اللہ کا رسول کہنا۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، قبروں کو پوجنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، قبروں پہ سجدے کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے، عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جیسے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے والے، مسجد کے منبر و محراب سے آوازیں گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی کے حکموں کو پسے پش ڈالتے ہیں، نبی کی باتوں کی نافرمانی کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اہل توحید گستاخ ہیں، اہل ایمان گستاخ ہیں، ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ نبی کو کہتے ہیں نبی انسان تھے، یہ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی جیسے ہم تھے ویسے ہماری طرح انسان تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کے دادا تھے، ان کے ساتھ بیماری، غم، دکھ، سکھ، یہ سارا کچھ لگا ہوا تھا۔ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی مر گئے، نبی کو موت آ گئی، نبی دفن ہو گئے، یہ بڑے گستاخ ہیں۔ ہم اصل میں محبت کرنے والے ہیں۔ اہل حدیث کے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کے ناطے ببانگ توہل یہ بات کہتا ہوں، یاد کر لیجئے، جو محمد کی گستاخی کرتا ہے اللہ کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کے مقام پر بٹھاتا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد نے خود ہمیں تعلیم دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے مسئلے پہ ہم نے پچھلے درس میں قادیانیت کے عقائد بیان کیے تھے کہ مرزا غلام احمد نے کس طرح توہین رسالت کا ارتکاب کیا۔ آج اپنی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے بریلویت کے عقائد کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان کو بڑھا کر یا ان کے مقام پہ اپنے پیروں کو بٹھا کر۔ وہ سمجھتے ہیں عزت یہ ہے کہ نبی کو رب کہا جائے، عزت یہ ہے کہ پیروں کو نبی کہا جائے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں دیوان محمدی جس کے رائٹر سلطان الکاملین حجت العارفین عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی، ان کو عبداللہ بنتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ رسولوں کے بندے بنتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کہلاتا ہے ایمان اس میں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ کتاب شائع ہوئی ہے ہمدرد کتب خانہ لاہور سے، لکھنے والے کی بھی زیارت کر لیجئے، یہ بابا جی کی شبیہ یہاں پر چھپی ہوئی ہے، سبز پگڑی والے حضرت تشریف فرما ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 133
133 پہ کس طرح رسول اللہ